قرآن حکیم کو پڑھنے کے معاملے میں میرا مزاج اور میرا انٹرسٹ تھوڑا سا مختلف رہا ہے، اس لیے میری روٹین بھی تھوڑی سی شاید آکورڈ ہوگی۔ رمضان المبارک کے اندر میں ایک دن میں قرآن کریم کی صرف ایک آیت ہی پڑھتا ہوں، اور یہ پچھلے چند سالوں سے میرا یہی معمول رہا ہے۔ 700 جگہ پہ اللہ رب العزت نے حکم دیا قرآن میں غور و فکر کرنے کا، تو یہ مہینہ غور و فکر کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آپ میرا یقین کریں، آپ قرآن کی ایک آیت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے اگر آپ اسے ویسے سمجھنے کی کوشش کریں جیسے خالق کائنات نے سمجھانا چاہا ہے۔ آپ نے کبھی لٹریچر پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، لوگوں نے کبھی اس کے معنوی سمندر میں غوطہ مارنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں 8 مہینے پہلی آیت سے نہیں نکل سکا تھا جب میں نے شروع کیا تھا، 8 مہینے، اور میں ڈھہ گیا تھا کہ ایک زندگی کافی نہیں ہے صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے، ایک زندگی میں نہیں پڑھی جا سکتی، اس کے لیے بڑی زندگیاں چاہیے۔ 100 سال تو نہ کافی ہیں، آپ سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھ سکتے، قرآن تو بہت بڑا ہے۔ میں پنجابی کہتے ہیں میں گوڈے سٹ گیا سا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پہلی آیت ہے قرآن کی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ 3 باتیں، تمام تعریفیں، تمام جہان، پالنے والا۔ یہ تمام تعریفیں کیا ہیں؟ یہ تمام جہان کیا ہیں؟ اور یہ جو پل رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ کون ہیں؟ کہاں ہیں؟ یہ 3 بڑے بڑے علوم کی طرف اشارے ہیں۔ آپ کو پوری دنیا کا لٹریچر پڑھنا پڑے گا یہ سمجھنے کے لیے کہ تمام تعریفیں کیا ہیں۔ دنیا کے 7000 مذاہب کا مطالعہ کرنا پڑے گا جن کی باقیات اب تک موجود ہیں، اور ان میں کس کس طرح کی تعریفیں کی جاتی رہی ہیں کسی بھی سپر نیچرل پاور کی۔ آپ کو پوری دنیا کا لٹریچر پڑھنا پڑے گا یہ جاننے کے لیے کہ دنیا میں تعریفیں ہو کیا کیا رہی ہیں، اور وہ تعریفیں کس کے ساتھ منسوب ہیں۔ اللہ نے کہا ان کی کوئی نہیں ہے تعریفیں، تعریفیں میری ہیں۔ اگر آپ کسی انسان کو کہتے ہیں کہ تمہاری آواز تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن وہ انسان کس نے بنایا ہے؟ اسے پیدا کس نے کیا ہے؟ اسے وہ آواز کس نے دی ہے؟ اسے وہ تاثیر کس نے دی ہے؟ اسے وہ حافظہ کس نے دیا ہے؟ یعنی کہ آپ جس انسان کی تعریف کر رہے ہیں وہ تعریف انسان کی تو ہے ہی نہیں، وہ تو خالق کائنات کی تعریف ہے، وہ تو رب العالمین کی تعریف ہے۔ اس دنیا میں جتنی تعریفیں ہیں ساری اللہ رب العزت کی ہیں۔ اب آپ انہیں گننے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اب یہاں سے آپ نے بھاگنا نہیں ہوتا یہ کہہ کے کہ ہاں ٹھیک ہے تمام تعریفیں، اب آپ نکالیں نا کہ کہاں پہ کیا کیا تعریفیں ہو رہی ہیں۔ آپ کے لیے ایک زندگی ناکافی ہے کہ اس دنیا میں جتنی بھی تعریفیں کی جا رہی ہیں کسی بھی شے کو لے کے، وہ اس شے کی نہیں ہے، وہ خالق کی تعریفیں ہیں، وہ مالک کی تعریفیں ہیں۔ تعریفوں کی نوعیت کیا ہیں؟ آپ لٹریچر ہی نہیں پڑھ سکتے پوری زندگی لگا کے، تعریفیں ہی نہیں آپ اکٹھی کر سکتے۔ وہ کہا نا کہ اگر اس دنیا کے تمام درخت قلم ہو جائیں اور سارے سمندر سیاہی ہو جائیں تو پھر بھی اس کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم ہے نہیں حق ادا ہو سکتا۔ دوسری بات اس نے کہہ دی کہ تمام جہانوں کا، یہ تمام جہان کیا ہیں؟ الٹیمیٹلی آپ کو پوری دنیا کے کاسمولوجی کے علم کو پڑھنا ہی پڑے گا یہ جاننے کے لیے کہ تمام جہان کیا ہیں۔ آپ کو تلیمی سے کوپرنیکس، گلیلیو اور ہاکنز تک کاسموس کو پڑھنا پڑے گا کہ یہ جہان کیا ہیں۔ میں نے سر جیمز جینز کی کتاب پڑھی دا مسٹیریس یونیورس، اس وقت میری سیٹی گم ہو گئی کہ اتنی بڑی، اتنی منظم کائنات، اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا خدا۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب ہے صرف اللہ ہی بڑا ہے۔ God is not known by his size, God is known by what he does۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس کائنات کا حجم کتنا بڑا ہے تو جو دن میں 5 دفعہ مسجد میں اللہ اکبر کی سزائیں بلند کرتا ہے، اگر وہ کبھی اس کا مفہوم سمجھ لینا کہ God is not known by his size, God is known by what he does، وہ ایک دفعہ کہے اور بے ہوش ہو جائے، دوسری دفعہ کہنے کی ہمت ہی نہ پڑے اسے۔ آپ کائنات کے حجم کو جانے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے کہ خالق کائنات نے جہانوں کی ٹرم کو کیوں استعمال کیا یہاں پہ۔ اور پتہ ہی ہے آج کل جیمز ویب آئی اور پھر اس کے اوپر ایک پوری ریسرچ، آپ کو پوری دنیا کی کاسمولوجی پڑھنی پڑے گی اس ایک جملے کو سمجھنے کے لیے کہ اس نے 1500 سال پہلے کہا کہ تمام جہانوں کا رب بھی میں ہی ہوں۔ اب تک جتنی کاسمولوجیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور جتنی انہوں نے کائنات کو دریافت کرنے کی کوشش کیا، وہ کہتے ہیں یہ اس کا 1% بھی نہیں ہے، اور آپ وہ جو 1% بھی نہیں ہے آپ اس کا حجم ہی دیکھ لیں کہ آپ کی سیٹی گم ہو جائے گی۔ اب کوپرنیکس اور گلیلیو سے لے کے ہاکنز تک پڑھنے کے لیے کتنا وقت چاہیے گا؟ مولا مرتضیٰ نے کہا تھا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 7 اونٹ اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ میرا یقین کریں 7 کنٹینر بھی نہیں اٹھا سکتے، 7 بحری جہاز نہیں اٹھا سکتے۔
پھر کبھی موج میں آئے تو ہم اس موضوع پہ بات کریں گے. فی الحال نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھتے ہیں جا کے.